रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नजमुद्दीन जलाली आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से जी हैं भाई आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जी अल्लाह का बेहतरीन। शुक्र है जी। आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप पहले आ चुके हैं ना? जी जी, फर्स्ट टाइम है सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट आवाज आ टाइम रही है मेरी? आप कल भी आप आए थे मेरे ख्याल में। नहीं सर, मैं जी पहली दफा आया हूँ। नहीं वो सेशन बाद दफा होता है ना, सेशन ज्वाइन करते हैं, इसलिए मुझे ऐसे गलती लगी। अच्छा जी जी कुछ तारुफ करवाएं, कहाँ से आप? जी, मेरा ताल्लुक गंगशे गिलगित बल्तिस्तान से है सर। अच्छा माशाल्लाह। जी, आपकी उम्र क्या और क्या करते हैं आप? मेरा उम्र 23 ईयर है और मैं जामिया मिनहाजुल कुरान लाहौर में पढ़ता हूँ। अच्छा अभी वहीं पे हैं लाहौर में? जी जी, लाहौर में हूँ। अच्छा माशाल्लाह सही। तो फिर फिरका कौन सा था ये आपका पहले? फिरका पहले भी पहले मुतासिब नूरवासी था, अभी मोतदिल नूरवासी हूँ सर। आपकी एक मिनट, मुझे नहीं समझ आई, नेट मसला करके मैं दोबारा बोले। मैं पहले मुतासिब किस्म का नूरवासी था और अभी मोतदिल मुसलमान और नूरवासी हूँ सर। ये क्या नाम क्या बता रहे हैं? नूरबाशिया। अच्छा वो पहले भी वो एक ये सवाल भी आया था। सही है। अभी अली भाई को कब से सुन रहे हैं आप? अली भाई को तकरीबन 2 साल के लगभग हो गए। 2 साल हो गए हैं। तो फिर क्या जी जी आपने अभी सिर्फ मोतदिल हुए हैं या अभी आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमान होने पे ही फख्र करता हूँ, लेकिन फ़िक़ही जो कुछ मामलात हैं उस पे इमाम नूरवास अलैहि रहमा को फॉलो करता हूँ, तो इसी वजह से नूरवासी भी हूँ। अच्छा जी सही जी, है। वैसे क्या उनका क्या अकायद क्या है उनके? उनके अकायद तो वही हैं जो उसूली अकायद हैं, जो तमाम मुसलमानों के होते हैं। नहीं खत्म नबूवत वगैरह इसमें जो आम मुसलमानों की कीदा वही है उनका भी? जी जी, वही अकीदा है तकरीबन। उन्होंने जो अलग एक फ़िक़ही दबिस्तान लिखी है ना, फ़िक़्ह अहवद के नाम से। अच्छा जी, तो उसके अंदर वो फिर अलग फ़िक़्ह लिखने का उन्होंने यही मकसद बताया है कि चूँकि शिया सुन्नी के दरमियान जो उस फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर ख़ासकर रफ़ुल यदैन जैसे छोटे-छोटे मसाइल पर शिया सुन्नी का आपस में जो इख्तिलाफ़ात थे, लड़ाई झगड़े की हद तक, तो इमाम नूरवास अलैहि रहमा फरमाते हैं इसी तरह के जो जितने भी फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात थे उनको ख़त्म करने के लिए मैंने ये फ़िक़्ह लिखा है। और उनका जो बुनियादी मोटो है, तो मैं यही समझता हूँ कि अली भाई का जो मेन मकसद है, तो इमाम नूरवास अलैहि रहमा का भी यही मकसद था कि इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन, इहया सुन्नत और रफ़अ बिदअत। अच्छा वो जी जी मुसलमान कहते हैं सबको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ़िक़्ह अहवद के अंदर दो टोक मौक़ूफ़ है, सारे कलमगो मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं। और सही। कौन सी फीका वो रफी जैन करते हैं या बगैर रफी जैन की नमाज पढ़ते हैं? रफ़ुल यदैन भी करते हैं, दोनों जायज़ है, रफ़ुल यदैन करें न करें उस पे कोई वो मसला नहीं है सर। नहीं एक होता है मसला, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि करते हैं या नहीं करते? करते हैं सर, नमाज किस तरह अमूमन पढ़ते हैं, करते हैं, बगैर अक्सर रफी करते जैन हैं। से? रफ़ुल यदैन से ही पढ़ते हैं। जी जी अच्छा अक्सर करते हैं। अच्छा तो आप तो रफी जैन करते हैं ना हमेशा के? नहीं जी, आपने वैसे ही अमल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहे हैं? हमेशा करता हूँ। जब अहले सुन्नत बरादरी के अच्छा साथ यहाँ मिनहाजुल कुरान में ही इनके साथ जमात होती है तो नहीं करता जमात के साथ। जब अलहदा नमाज पढ़ता हूँ तो रफ़ुल यदैन करता हूँ। अच्छा तो आप कहते तो कुछ नहीं है ये लोग? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माहौल बाकी मदारिस की निस्बत बहुत बेहतर है और गैर बरेलवी होने के बावजूद हमें कोई इस तरह के इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छा माहौल है सर। नहीं तो उसके साथ भी जमात के साथ भी आप कर लिया करें रफी जैन। नहीं, जब जमात पढ़ते हैं तो मैं रफ़ुल यदैन नहीं करता। अच्छा जी जी, क्यों नहीं करते? बहुत मैं क्यों जमात नहीं करते? में
میں اس کو نا جماعت کے لوازم، اب جماعت میں ایک الگ ڈسپلن خراب ہونے جیسا نا اس طرح سمجھتا ہوں کہ کہیں ڈسپلن نہ خراب ہو جائے. اچھا جی جی. تو علی بھائی سے ملاقات کی آپ نے؟ جیلم آئے ہیں؟ نہیں سر، کافی شدید خواہش ہے، تمنا بھی ہے، لیکن ابھی تک توفیق نہیں ہوا سر. نہیں تو جو ویسے وہ رفع الدین نہ کر کے جو وہ شریعت میں یہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ ڈسپلن کے آپ خلاف سمجھ رہے ہیں، تو جو انہوں نے شریعت کے خلاف عمل کر کے کیا ہے تو اس کو آپ کیسے نظر سے دیکھتے ہیں؟ بس کوشش کرتا ہوں ادھر جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی اور اساتذہ کے ساتھ بھی اس طرح ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو کافی اسٹوڈنٹس الحمدللہ ایک پازیٹیو بات یہی ہے کہ وہ لوگ بھی یعنی اس پہ مان گئے ہوئے ہیں اور اس کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اچھا چلو، میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا تو علی بھائی سے ملاقات کا کیا آپ نے بتایا تھا؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی سر. اچھا ملاقات نہیں، تو کب آ رہے ہیں؟ کوئی ہے ارادہ آنے کا؟ ارادہ یا ہے ابھی. پاسبلٹی ہے اس کی؟ جی رمضان میں شاید رمضان کے بعد انشاءاللہ جب چھٹیاں ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جب بھی چھٹیاں ہوں تو آنے کا ارادہ ہے سر. کیا ایج کیا آپ بتائیے؟ آپ نے 23 بتائی تھی؟ جی. اچھا 23 بتائی تھی آپ نے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. تو کوئی علی بھائی سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. پچھلے ہفتے ہمارے وہاں کے بلتستان کے ایک نرباشی لڑکے نے علی بھائی سے ایک سوال کیا تھا. امام نرباس علیہ الرحمہ نے جو فقہ احوت کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے تو اس کو اس لڑکے نے تھوڑا سا مس کوٹ کر کے علی بھائی سے سوال کیا تھا نا. وہ کر لیا، اس نے معافی مانگ لیا اس پہ. اچھا جی. نہیں، علی بھائی کا اس پہ موقف نہیں آیا نا. تو نہیں، علی بھائی نے تو جو سوال کیا گیا علی بھائی نے اس سوال کے مطابق جواب دیا کہ جو جس طرح اس لڑکے نے سوال کیا تھا. اب علی جی بھائی کو اس چیز کا نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ اس نے بندے نے آگے جو ہے نا وہ معذرت کر لی تھی کہ مجھ سے سوال غلط ہوا تھا. جی بالکل. جو سوال جو بندے نے کیا تھا علی بھائی نے بالکل اسی کے مطابق جواب دیا ہے. اسی لیکن کے اب مطابق جواب دیا نا. جی لیکن مسئلہ یہ ہے نا، میں علی بھائی کو اپنا استاد مانتا ہوں، تو ساتھ ہی اب ان سے اسی حوالے سے یہی ایک تھوڑا سا گلا بھی ہو گیا. اب یوٹیوب چینل پہ جو ٹرو امام کے نام سے جو چینل ہے ادھر بھی اب دجالی گلگت بلتستان میں دجالی فرقے کے نام سے جو تھم نے لگا کے ادھر لگائے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے نہیں وہ پتا کیا ہے، وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ چینل کس کا ہے. شاید علی بھائی کو بھی نہ پتا وہ چینل کن کے ہیں. ظاہر چینل اتنے ہزاروں میں چینل اب کوئی کیا تھمبنیل بنا رہا ہے اس سے، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کم سے کم وہ انہوں نے بھائی نے کمنٹ بھی کیے ہیں اس چینل پہ جا کے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے سوال پوچھنے میں. تو اب مجھے ذہن میں رہا انشاءاللہ پھر میں ان کو کہوں گا کہ یہاں تو اس کو پرائیویٹ کر دیں کلپ کو، کیونکہ ویسے تو علی بھائی نے جو سوال جس طرح کا ہوا تھا اسی کے مطابق جواب دیا. باقی یہاں کہوں گا ان کا تھمبنیل چینج کر لیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس کے مطابق جواب دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں وہ کر لیتا ہوں. جی بالکل. بس یہی ایک تھا کہ اسی سے ریلیٹڈ مطلب جو بندے نے جو عبارت پڑھی تھی وہ بھی اردو ترجمے میں، تو اس سے پہلے والا جو سینٹینس امام نرباس علیہ الرحمہ نے مقدمے میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو عقائد پہ انہوں نے کتاب لکھی اس میں 2 ٹوک الفاظ میں امام نرباس علیہ الرحمہ نے ختم نبوت پر اعتقاد رکھنا واجب قرار دیا ہوا ہے. تو علی بھائی سے مطلب یہ امام نرباس کے نام لے کے ہی مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا نا. تو اس وجہ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ علی بھائی مس ہینڈل تو تب ہونا کہ جب انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ بات کی اور انہوں نے ایک سوال کیا. اب یہ تو نور بخشا میں نے پہلی دفعہ فرقہ سنا کہ یہ ادھر گلگت بلتستان میں ہے. مجھے تو نہیں پتا. آپ مجھے سوال بتائیں، وہ میں اس کو کر لیتا ہوں تاکہ علی بھائی اس پہ وہ کلیریفیکیشن دے دیں. جی سوال یہی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے یہی جو امام علیہ رحمہ کا جو نقطۂ نظر ہے تو وہ مطلب ایک دو ٹوک نقطۂ نظر ہونے کے باوجود اگر وہ کسی اور جملے سے
جو مشتبہ جملہ ہو اس سے اس طرح مطلب فتویٰ صادر کرنا یہ مطلب تحقیق کے یا خود علی بھائی کے شایع نشان یا مناسب نہیں ہے. اچھا یعنی ایسا ہی ہو گیا نا سر، جیسے علی بھائی کے شارٹ کلپس کاٹ کے جو ان کے جو لوگ ہیں مخالفین ہیں وہ. یہ جو انصاف کا نام کیا بتایا آپ نے، یہ جن کے بارے میں علی بھائی نے بات کی ہے؟ لڑکے کا نام؟ لڑکے کا نام نہیں، جن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ لگا دیا ان کا نام. شاہ سید محمد نور بخش پورا نام. شاہ سید جی محمد نور بخش. جی جی نور بخش. چلو ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ سوال کیا کہ جو مشتبہ الفاظ ہیں اس وجہ سے آپ نے ان پہ فتویٰ لگایا ہے. جی جی ریپیٹ کریں سوال، دوبارہ بولیں ذرا آسان الفاظ میں. یعنی کسی مکمل کسی بھی شخصیت ہو یا کسی بھی بڑے ائمہ میں سے کسی بھی امام کے جو اصل ان کے پورا لٹریچر کو پڑھے بغیر ان کے کسی ایک خاص جملے کو اٹھا کر اس پہ فتویٰ لگانا کیسا ہے؟ اب سوال آیا نا، صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں یا کسی کو بڑا امام آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بغیر پڑھے اور بغیر تحقیق کیے اس پہ فتویٰ لگانا کیسا ہے؟ جی جی بالکل. میں نوٹ کر رہا ہوں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ کہ کسی بڑی شخصیت یا امام کے بارے میں، آپ امام مانتے ہیں ان کو؟ جی جی امام، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی. کسی شخصیت کے بارے میں بغیر اس کو پڑھے بغیر تحقیق کیے اس پہ فتویٰ لگانا کیسا ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو علی بھائی نے اس سوال پہ جس طرح آپ دیکھیں نا، یہ سوالات آتے ہیں نا چشتی رسول والا، یہ چیزیں آتی ہیں نا، آپ وہ دیکھیں نا کہ علی بھائی ساتھ میں کلیریفائی کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح بات کرتے ہیں. تو علی بھائی نے بھی یہاں پہ وہ سوال کے اوپر وہ سارا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اگر کسی کا وہ جو بھائی نے سوال کیا تھا اگر ایسا ہے تو علی بھائی نے کہا کہ یہ ایسا ہوگا. ظاہر ہے علی بھائی کو تو جس طرح سوال کیا اس طرح علی بھائی نے اس کا ریبلٹ کر دیا. ٹھیک ہے. میں ویسے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ علی بھائی اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.